رکیے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جانے کی دعا کریں۔ 3 بار جنت مانگنے والے کے لیے جنت کی سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ، اس کو جنت عطا کر دیجئے۔ دعا فار جنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ محفوظ کر لیں تاکہ اگر دعا بھول بھی جائیں تو دوبارہ سے پڑھ سکیں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس دعا کو پڑھ سکیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی جائے؟ سب سے پہلے پیارے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جنہوں نے ہمیں اتنی پیاری سنتیں بتائیں اور عمل بتائے، جن کو کرنے سے ہمارے درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ وضو کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت بے حد عظیم ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اب دعا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے سے نہ صرف وضو مکمل ہوتا ہے بلکہ روحانی پاکیزگی اور جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سنت پر عمل کر سکیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے جس کو پڑھنے سے پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ تو دیکھیے، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ یا باطنو پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ باطنو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے جو ہر چیز کی چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اور اس اسم کا ورد کرنے سے روحانی سکون، دل کی صفائی اور اندرونی بیماریوں سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ قرآن کا کون سا لفظ ہے جس کو پڑھنے سے انسان پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو کیا ہو، کتنا بھی بھیانک جادو ہو، وہ بے اثر ہو جاتا ہے؟ تو حدیث کے مطابق قرآن میں جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے ان اللہ سیبطلہ۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے اوپر جو بھی جادو ہو، کسی قسم کا بھی جادو ہو، تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، مجھ پر جتنے بھی اثرات ہیں ان کو تو بے اثر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توکل کے ساتھ ان پر عمل کرنے سے نہ صرف جادو اور اثرات ختم ہو سکتے ہیں بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے اہم بات کیا ہے کہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے انسان کو مستقل مزاجی کے ساتھ ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ رکھے۔ یقین رکھیں کہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں ہمیں صرف اور صرف صبر اور دعا کے ذریعے ہی نجات ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کریں اور اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے لفظ ہیں جن کو روٹی پہ پڑھ کر چڑیوں کو کھلانے سے انسان چند دنوں میں دولت مند ہو جاتا ہے؟ آپ کی قسمت ایسے بدلے گی، آپ کی عقل خود حیران ہو جائیں گی، آپ خود سوچیں گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اس بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ اس چیز کو آزماتے ہیں تو آپ کھلی آنکھوں سے اس کے حیران کن معجزاتی فائدے دیکھیں گے۔ تو لہٰذا جو شخص بہت زیادہ پریشان ہے کہ کہیں سے پیسہ نہیں آ پا رہا، کوئی برکت گھر میں نہیں ہو رہی ہے، برکت اٹھ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے، یعنی فقیری حالت میں آ چکا ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھے اور روٹی پہ دم کرے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ تو وہ 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا ولی۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ روٹی پہ دم کریں، مہین مہین ٹکڑے کریں اور ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پرندے آ کے اس کو کھا لیں، اور پھر وہ جب کھا کر اڑیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو ایسا بدلے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو بھائی بہن میرے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ایک چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے پر یہ عمل کر کے دیکھیں، چاہے تو ہفتے میں 1 بار کر لیں، چاہے تو آپ ڈیلی کر لیں، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، تو اس کو کریں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کیسے بدلتا ہے، آپ کو کیسے نہریں عطا فرماتا ہے رزق۔ سورہ کوثر پڑھنے کی 5 اہم فائدے۔ نمبر 1، رزق میں برکت۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، مشکلات کا حل۔
زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ سورہ بہت مؤثر ہے۔ نمبر 3، حسد اور نظر سے حفاظت۔ سورہ کوثر پڑھنے سے بری نظر اور حسد کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، سکون اور روحانی قوت۔ اس سورہ کی تلاوت سے دل کو سکون اور روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت۔ سورہ کوثر کو ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں اور حاجات پوری ہوتی ہے۔ یہ سورہ مختصر ہے مگر بے حد فضیلت والی ہے، جس کی تلاوت کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا ورد کریں، خوب ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے اور یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں جھانکے اور یہ جانچے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو پہچاننے کے لیے اپنے دل کی رجحان اور اعمال اور عبادات پر غور کریں۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد میں سکون پاتا ہے، اس کی عبادات میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی فکر رکھتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامات ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور حقیقی محبت اطاعت، ذکر اور اللہ پر بھروسے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے یہ اہم فائدے۔ نمبر 1، روحانی سکون۔ نمبر 2، نظم و ضبط۔ نمبر 3، گناہوں سے بچاؤ۔ نمبر 4، صحت کے فوائد۔ نمبر 5، رزق میں برکت۔ تو دیکھیے، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز دل کو سکون اور اللہ سے قربت فراہم کراتی ہے، اور دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے زندگی میں ایک ڈسپلن آتا ہے، اور نماز برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ رکوع و سجود جسمانی فٹنس میں مددگار ہوتے ہیں، اور نماز سے زندگی میں برکت اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر ہم اس کا شکر ادا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہم پر اپنے رحم و کرم کی خاص نظر بنائے رکھے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو دیکھیے، رمضان آ رہا ہے اور آج میں آپ سے بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ بتانے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور آگے شیئر ضرور کریں، اور اس دعا کو یاد ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و فاقے سے اور تنگستی سے نجات ملے گی، اور آپ کی زندگی سے غربت نکل جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر کی وحشت سے نجات ہوگی۔ اگر آپ کو بہت ڈر لگتا ہے قبر کے عذاب سے، وحشت سے، تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے ضرور بچائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس چھوٹی سی دعا کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو اس دعا کو ضرور یاد کریں اور ضرور اس کو پڑھیں اور آگے شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد کا عمل، جس سے پورے سال رزق ہی رزق ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آج ہم لوگ رمضان میں اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار حاصل کریں گے۔ بس اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی کہ آج چاند رات ہے تو ہمیں عصر سے مغرب کے بیچ سورہ فتح پڑھنی ہوگی 3 بار مکمل، جو کہ 26ویں پارے میں ہے۔ تو یہ بات ہمارے بڑے بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اکرام بھی یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کو عصر سے مغرب کے بیچ چاند رات کے دن چاند دیکھیں تو بھی، اگر نہیں دیکھیں اور پتہ چلے کہ چاند نکل آیا ہے تو بھی پڑھیں اس کو 3 دفعہ مکمل، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، برکتوں کے اور بے شمار رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور اللہ سے ہمیں خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار رزق عطا فرمائے، ایسا رزق عطا فرمائے جس کا کوئی سوال جواب نہ ہو اور جو بہت زیادہ وسیع ہو پورا سال۔